ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی، اور وقت کے امام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ مہلت عطا کی کہ ہم محرم الحرام کی چھٹی مجلس سے آپ بچوں کے توسط سے ایک پیغام کو منتقل کر سکیں۔ ہم نے قرآن مجید کی انتہائی مختصر ترین سورہ عصر کی تلاوت کی، جو سورہ 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ ہم نے ان ایام میں کوشش کی کہ آیت اللہ محسن کراتی نے جو انداز اپنایا کہ کوشش کریں کہ جب ہی کسی مجلس میں بیٹھیں، جلسے میں بیٹھیں، تو ہم خوانی کر کر تلاوت قرآن کریں، اور ہم سب نے اپنی زبانوں کو معطر کیا تلاوت قرآن کریم سے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ مجالس میں آپ بچوں کے سامنے کوشش کی کہ لفظ بلفظ ترجمہ سورہ عصر پیش کریں، ماشاءاللہ اب تقریباً ہم میں سے ہر بچے کے اذہان میں یہ ترجمہ نقش ہو چکا ہے۔ ابھی قبلہ فرما رہے تھے، جوانی میں عبادت شیوائے پیغمبری۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت آمادہ ہوتا ہے، بہت جلدی اس پہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کو تکرار کیا جائے وہ ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ تو ہم نے آپ بچوں کے ساتھ جو اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، والعصر کے معنی کیا تھے؟ قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، اور اس کے لیے ایک واقعہ سنا کر خسارت آپ کو کلیئر کر دی تھی۔ اب اگر دنیاوی زندگی گزارنے والوں میں تقابل کرنا ہو کہ ایک بندہ بہت سے نیک اعمال سر انجام دے رہا ہو، لیکن ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے، شہید ہو گئے، وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ خسارت جن سے کیا ہے؟ دور ہے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا۔ اسی کے بعد ہم نے
آخری آیت جو پڑھی ان الانسان الا الذین وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عملے صالح کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وصیت کی. کیا کیا؟ وصیت کو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ نصیحت. کیا بنتا ہے؟ اور ہم نے اس سے پہلے کل والی مجلس میں تسلی سے آپ کے سامنے قرآنی ایگزامپلز دے کر بیان کیا تھا کیا کہ ایک انفرادی عبادت ہے اور ایک، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اور آپ نے اجتماعی عبادت میں کوتاہی برتی تو ہم پر بھی عذاب نازل ہوگا جیسا کہ پہلی امتوں پر نازل کیا. آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ بچوں کے سامنے یہ لفظ نصیحت اور وصیت جو ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایک دفعہ مل کر اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں بھی بچوں میرے ساتھ ہیں نا ماشاءاللہ. یہ بچے بیدار بھی ہیں اور آمادہ بھی ہیں، اپنے آپ کو دور حاضر کی کربلا کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے اپنے بدن پر لباس تن کیا سیاہ، یعنی اگر آج ان کی شکلوں کو کوئی دیکھے، ان کے لباس کو کوئی دیکھے تو پوچھے گا لگتا ہے اے بچوں تمہاری بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہے جو تم نے اپنے آپ سے کھو دی ہے. تو یہ بچے بڑی معصومیت سے کہیں گے اے سوال کرنے والے، کیا تو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے؟ اگر انسان سمجھتا ہے تو تجھے یہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایام کس سے منسوب ہے؟ سید الشہداء سے. ایام محرم آ چکے ہیں کیونکہ یہ ایام اس سے منسوب ہیں کہ جس کا گریہ تمام رنگ و نسل کے لوگ کرتے ہیں. یقیناً اگر آج ہمارے ہمسایہ ملک کون سا ہے؟ انڈیا. اور ایک طرف ہمسایہ ملک کون سا ہے؟ ایران. ایک اور کون سا ہے؟ چین. اور ایک اور کون سا ہے؟ افغانستان. دیکھیں اگر ہم مملکت خداداد پاکستان کا پرچم دیکھیں تو ہمارے پاس اس پرچم میں دو رنگ ہیں. ایسے ہی ہے؟ کون کون سے رنگ ہیں؟ ایک سبز اور ایک. اور اگر ہم اپنے پرچم کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ میں سے ہر بچہ یہ کہے گا کہ آغا صاحب ہمارے پرچم کا زیادہ حصہ کون سا ہے؟ سبز. اور کم حصہ کون سا ہے؟ تو ہمارے بچوں نے اپنے اسکول میں بھی ایک لیکچر حاصل کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ ہمارے ملک کا یہ پرچم گواہی دیتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے اکثریت لوگ کون سے ہیں، لیکن یہ سفید حصہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک میں مختلف اقلیتیں بھی رہتی ہیں اور ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام. تو میں نے آپ کو مثال دی اپنے ہمسایہ ممالک کی. اگر ہم ہندوستان کی مثال لیں تو سب بچوں سے پوچھوں بھائی وہاں کا رسمی دین کون سا ہے؟ ہندوستان کا بت مذہب لوگ ہیں. کیا کہنا؟ کون سے مذہب لوگ ہیں؟ کہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پنڈت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر اگر ایک ریشو دیکھیں گے تو کون سی برادری کی ہے؟ سکھ برادری کی بھی ہے، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں.
میں آپ بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ماضی میں جب ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری کو برپا کیا، اس دور میں، کیونکہ اس شہر لاہور میں آج بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پر یہ عزاداری کا سلسلہ پاکستان بننے سے پہلے سے جاری و ساری ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو تاریخ پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم یہ علاقہ نواب صاحب علی رضا آباد ہمارے پاس میں ہی ہیں، وہاں جاتے ہیں جہاں پہ اکثر ہم آپ بچوں کے سامنے کچھ قول اس شہید کے نقل کرتے ہیں جو ان کا آبائی گھر ہے، یہاں پر جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے، جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے کہ جو اس امام بارگاہ کے ادنا سے خادمین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیفور پارٹیشن سے وہاں پر سادات فیملیز اس جلوس کو لیے چل رہے ہیں۔ تو میں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان ادوار میں کہ جب بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا تو مختلف مذاہب کے لوگ یہاں آتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم یہاں کسی کو عزاداری کرتے ہوئے دیکھو، آج دشمن نے اپنے حصے کا پروپیگنڈا کیا اور مختلف قسم کی ریلز میرے اور آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ ہندو ہیں، خدا کو نہیں مانتے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، کہ ہم حسین کے عزادار ہیں۔ کیونکہ ہمیں بھی اربعین حسینی کے درمیان جب موقف میں خدمت کرنے کا موقع ملا نجف سے کربلا، تو ہم نے بہت سے مذاہب کے لوگوں کو دیکھا۔ اس میں جب ہندوستان کے کچھ دوستوں سے ملے تو انہوں نے کہا شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج بھی ہندوؤں میں ایک کثیر تعداد ہے جو اہل بیت کی شان میں اشعار لکھتے ہیں، مرثیہ لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے نعرہ لگا لیں، یا علی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو میں آپ بچوں کی توجہ دلا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ پڑوسی ممالک میں بھی اگر ہم ہندوستان کی اگزامپل لیں سید الشہداء کے ایام کا احترام کرتے ہیں۔ تو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں کو، ان تمام مکاتب فکر کو کہ آؤ دیکھو، ایک دفعہ اپنے دل کو فطرت پر لے کے آؤ۔ کس پہ لے کر آؤ؟ فطرت پر، کہ جیسا اس کو خدا نے بنایا ہے۔ پھر اس سید الشہداء سے اپنے آپ کو منسلک کر کے دیکھو۔ آج بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں تو یہ شیعہ ہے۔ بابا یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ انسان ہے، حسین کا عزادار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو یقیناً ایک بار پھر یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے اس وطن عزیز کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، مردہ باد۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں۔ آپ لوگ نہیں ہو، آواز سنو آگے۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ ماشاءاللہ اس بچے نے جب اتنی احسن انداز میں یہاں پہ جو اشعار لگائے، اس کی ترتیب یوں تھی، پہلا کیا تھا؟
نعرہ تکبیر، پھر کیا کہا؟ نعرہ رسالت، پھر اس نے کیا کہا؟ نعرہ حیدری، پھر اس بچے نے کہا حسینیت، یزیدیت۔ اس بچے کے اشعار کو سنتے ہی میرے ذہن میں ایک پیغام آ گیا۔ آپ بچوں کے توسط سے یہ پیغام دیتا چلو۔ ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے ہمیں دور حاضر کی کربلا کے لیے آمادہ کر دیا۔ ہم ایک دفعہ پھر اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ کل کے دن میں کچھ کراچی میں پیش آنے والے واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ مجلس حسین فقط قصہ گوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو دور حاضر کی کربلا کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ کراچی میں دو واقعات ایسے پیش آئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ وہاں کے بقیت اللہ امام بارگاہ میں پیش آیا، اور جس میں غالباً ایک شہادت ہو چکی ہے، اور ابھی کچھ بچے اور کچھ فیملیز زخمی ہیں۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ ان کے لیے کہ جو زخمی ہیں ان کی صحتیابی کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بڑا ایک عجیب اور دل خراش واقعہ تھا کل کا، کہ وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی اور کسی نے سیکیورٹی پروٹوکولز کو پاس کر کے گاڑی کو تیز رفتاری سے لے کے آیا، اور غالباً کوئی 14 سے 15 لوگ زخمی ہیں، ایک بچی شہید ہو چکی ہے اور ایک وینٹیلیٹر پہ ہے۔ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومتی اداروں کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور جب بھی کبھی فرش عزا منعقد ہو تو اس میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس ملک کے قانون کے مطابق کہ ادھر بہترین انتظامات کیے جائیں، اگر اس میں کوئی سیکیورٹی خدشات کج فہمیاں تھی ان کو دور کیا جائے، اور ہم وہاں پر جو زخمی ہیں یا جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو یہی کہیں گے کہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ ہمارا ان ایام میں کوئی کتنا قریبی چلا جائے تو ہم تو فقط و فقط ان ایام میں غم مناتے ہیں سید الشہداء کا۔ یہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف بس خدا کا ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ ماشاءاللہ، اب جس طرح زین بھائی کے بیٹے نے ایک نعرہ لگایا تھا اسی انداز میں انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا۔ اب دونوں باپ بیٹے کی نعروں کی کو گفتگو میں پلٹتے ہوئے ایک پیغام کو منتقل کرنا چاہتا۔ واقعاً خوش نصیب ہیں اور جن کے والدین حیات پروردگار انہیں طول عمر عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا ادب کریں اور ان کی خدمت کر سکیں۔ ایک اور دلخراش واقعہ یہ ہے کہ کل المحسن ہال جو کراچی کا ایک مشہور و معروف امام بارگاہ بھی ہے اور ایک یتیم خانہ بھی ہے، جو تشیع کی طرف سے کراچی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو یتیم خانے کے لیے، اور کراچی کی بہت مین جگہ ہے۔ وہاں پر جب یہ یتیمان آل محمد پروان چڑھتے ہیں تو اس المحسن ہال کے اندر بہترین انداز میں مجالس محرم بھی برپا ہوتی ہیں۔ میں یہاں پر یہ نکتہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ واقعاً وہ بچے اس انداز کے کربلائی اور عاشوری تھے کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں یہ اشعار لگائے ہوں گے، یزیدیت مرد آباد، اور جس انداز میں یہ اشعار لگائے ہوں گے کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ یقیناً انہی بچوں نے آنے والے عزاداروں کے لیے جہاں سبیلیں لگائی کہ ان کو پانی پلا سکیں، جہاں علم کی شبی کو سجایا اسی انداز میں
ان جوانوں نے امام بارگاہ کی انٹرس کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے پرچم کو چسپا کر دیا. ہیہات سلام ہو اس بچے پر، اس نے بہترین اشعار موقع کی مناسبت سے بلند کیے. جب ان جوانوں نے اس طرح کی فلیکس لگائی تو در حقیقت یہ فلیکس کس چیز کے لیے لگائی تھی؟ ان جوانوں نے یہ اس لیے لگائی تھی کہ جب کوئی عزادار سید الشہداء امام بارگاہ میں داخل ہو تو آ کر فقط زبان سے اقرار نہ کرے، اپنے عمل سے اقرار کرے اور اپنے پاؤں سے اس وقت کی طاغوتی طاقتوں کو پاؤں تلے رونتا ہوا آئے اور پیغام دے، ہم کل بھی کربلائی تھے، آج بھی کربلائی ہیں، اور یہ درس ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے دودھ میں پلایا ہے. شہادت ہمارا ورثہ ہے. اور واقعاً سلام ہو ان جوانوں پر کہ جب انہوں نے اس انداز میں پیغام دیا تو اس وقت ہم پھر حکومت کو متنبع کرنا چاہیں گے. اس وقت حکومت کے کچھ لوگوں نے ان جوانوں کو گرفتار کیا، پابند سلاسل کیا. ہم یہ تاریخ بتانا چاہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ دیکھ لو، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ وہ جلوس، وہ مجالس، اگر کسی جلوس اور مجلس میں، کیونکہ مجمع ایسے دوستوں کا بیٹھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کے توسط سے اپنے جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کبھی کسی نے ہمیں عزاداری کرتے ہوئے شہید کیا تو وہ عزاداری اس مقام پر، اس حسینیہ میں کبھی کم نہیں ہوئی، بڑھتی ہی چلی گئی ہے. اگر ہم قتل کر دینے سے ختم ہو جاتے تو کربلا کے بعد حسینی ختم ہو چکے ہوتے. اے دشمن حسین، یہ تمہاری بھول ہے. یہ دعا ہے اس سیدہ کی کہ تم جتنا ان کو دباؤ گے، قتل کرو گے، یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور ہم آپ کے علی سب پہ تیرا احسان ہے، جو تیرا ممنون ہے وہ بعد امیر انسان ہے. اس کو بھی ناگوار ہے ذکر میرے مولا حسین کا، اس کا یزید سے کوئی رشتہ ضرور ہے. میرے مولا کو سبھی لوگ ولی کہتے ہیں، کچھ لوگ کبھی، کچھ لوگ جلی کہتے ہیں. جسے اللہ کی مدد کہتے ہو سن لو مسلمانوں، ہم اسے اپنی زبان میں علی کہتے ہیں. کیا کہنے یا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بات کہوں گا حدود کے اندر، ادب کی بات کہوں گا حدود کے اندر، کہ جیسے دین و بسا ہو درود کے اندر. کیا کہنے، کیا کہنے. بسا ہو درود کے اندر، علی کا نعرہ تو واحد وہی لگائے گا، حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر. نعرہ حیدری یا علی یا علی. میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. میرے مطالب اس کا مطلب ہے بچوں میں کہیں نہ کہیں پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پیغام جو ہم ریکارڈ کرواتے ہیں، دنیا گلوبل ویلیج بن رہی ہے. ہم یہ پیغام اپنی حکومت کو دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تم نے ایام محرم میں امریکہ اور اسرائیل کا پرچم
جب زمین پہ چسپاں کیا گیا آنے والے عزاداروں کے لیے، اور تم نے اس انداز میں جب ان جوانوں کو گرفتار کیا، تو سن لو، آج سے پہلے اگر یہ پرچم میں امریکہ اور اسرائیل چند امام بارگاہوں کے سامنے بچھتا تھا، تو اب دیکھ یہ ٹرینڈ فالو ہوگا، اور دیکھ لینا اس عاشورہ پر ہر مرکزی جلوس کے اندر جب نماز دوران مرکزی جلوس کے دوران نماز برپا ہوگی، اس کے اندر اس پرچم کو نظر آتش کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے۔ ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے۔ مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ باپ بیٹا دونوں دلیل، امریکہ اور اسرائیل۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ بچے اس طریقے سے اشعار اور یہ جوان پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پھر ان کے چہروں کو پڑھ کر اگلا پیغام دیتا چلا جاؤں۔ ابھی اس جوان نے جب یہ نعرہ لگایا، ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے، تو مجھے یہاں پر ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا جو میں نے خود اپنے استاد محترم سے سنا، ڈاکٹر باقر شیم نقوی صاحب، جو کہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات عالی و متعالی کرے، کیونکہ ہر وہ شخص جس نے ہمیں ایک حرف بھی پڑھایا وہ ہمارا کیا ہے؟ استاد ہے، اور اس کا حق ہے ہماری گردن۔ تو ہم خود آئی ایس او کے اندر کام کر رہے تھے، اور ہمیں یوم حسین کراچی یونیورسٹی میں منعقد کرنے کا موقع ملا، تو ہم نے باضد ہوئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں استاد محترم کہ جب یہ یوم حسین کا پروگرام ہو تو معمولاً ہوتا ہی ہے کہ وہاں پر ایک اعلان ہوتا ہے وقفہ نماز، اور اذان کہہ کر تھوڑی دیر بعد پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا استاد ہماری خواہش ہے کہ ہم اس یوم حسین کے اندر ایک باقاعدہ وقفہ نماز کریں، اور ایک نماز کمیٹی تشکیل دیں کہ جو نماز کمیٹی سب احباب کے لیے وضو کا اہتمام بھی کرے، کیونکہ یونیورسٹی میں جب یوم حسین ہوتا ہے ہمارے اہل سنت بھائی، اہل سنت مقررین بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر ہمیں اس دور میں، ہمارے طلبگی کے دور میں سمجھانے کے لیے بہت زور دیا۔ دیکھ لیں دانش صاحب، آپ یہ کہہ تو رہے ہیں اگر وہ لوگ آگے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس آج کہہ سکتا ہوں رہبر شہید کے ماننے والے ہیں کہ جس رہبر نے اپنی توضیح المسائل میں واضح انداز میں کہا ہے کہ جب تم مکہ اور مدینہ حج کے ایام میں ہو تو تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ باجماعت نماز میں شرکت کرو۔ تو جب ہمیں کہا گیا تو ہم نے کہا ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہوتا، اگر وہ کرائیں گے، ہمارے احباب اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کیونکہ انہوں نے مکتب سید الشہداء سے درس حاصل کیا ہے، یہ اگر مسلمانوں کی وحدت کا پیغام جائے۔ تو میں صرف یہاں پہ اشارتاً یہ بتاتا چاہوں کہ جو پاکستان میں آج ہم جگہ جگہ ایک روایت دیکھتے ہیں نماز دوران مرکزی جلوس، اس میں بھی اس شہید بزرگوار کہ جس کے کنارے پر ہم اپنی مجالس کو برپا کر رہے ہیں، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اس کا کلیدی کردار ہے۔ اور اب واقعہ یاد ہی آ گیا ہے تو پورا سنا دے اپنے جوانوں کو۔ آپ جوانوں نے یقیناً نام سنا ہوگا مولانا صفدر نجفی شاہ صاحب، جن کو محسن ملت کہا جاتا ہے۔ شاید میں نے آج پڑھنا موضوع کچھ اور تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حق بات کہہ رہا ہوں جس کو کہنے کی ضرورت تھی ان بچوں کے درجات کی بلندی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بڑوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بچے میرے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اس تاریخ کو نہیں پڑھا ہوا نہ دیکھا ہوگا۔ محسن ملت یعنی وہ شخصیت کہ جس کا احسان ہو اس ملت کے اوپر۔
تو پیارے بچوں، اس شہر لاہور میں رہتے ہوئے آپ کو بھی چند سال ہو چکے ہیں. ادھر دو شخصیات ایسی ہیں کہ اگر آپ نے لاہور میں رہے اور ان کا تعارف نہ ہوا اور اس طرح ہی زندگی گزر کے ہم ختم ہو گئے تو واقعاً ہم نے اپنے نفس پہ بھی ظلم کیا اور ان شخصیات کے حق میں بھی ظلم کیا. میں دو نام یہاں پہ لوں گا، ایک محسن ملت مولانا صفدر نجفی شاہ صاحب اور دوسرا نام مفتی جعفر صاحب کا. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگوں کے ذہن میں تو بالکل ہے، پہلی دفعہ جس نے قرآن مجید کی تفسیر نمونہ کا اردو ترجمہ کیا اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ مولانا صفدر نجفی شاہ صاحب. ان کی قبر کہاں بنی ہوئی ہے؟ جامعۃ المنتظر میں، جو ماڈل ٹاؤن میں واقع تشیع کا ایک سب سے بڑا مرکز ہے، جس کو وفاق المدارس بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں سے تمام شیعہ مدارس لنک اپ ہیں. وہ بچے جو شہر لاہور میں رہ رہے ہیں اور اب تک کبھی وہاں نہیں گئے، تو میں زین بھائی سے بھی دس بستہ ادب سے گزارش کروں گا کہ کبھی ممکن ہو تو ان بچوں کو اجتماعی طور پر ان بزرگوار کی قبر پر حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ ان بزرگوں کے احسانات ہیں ہم پر. تو میں غنیمت جانتے ہوئے یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ اس دور میں کہ جب شہید ڈاکٹر اور ان کے چند ساتھیوں نے ایک اپنے آپ سے تجدید عہد کیا. کیا تجدید عہد کیا؟ کہ ہم محرم کے جلوس میں کیا دیکھتے ہیں؟ علم اٹھائے ہوئے جوانوں کو دیکھتے نہیں دیکھتے؟ کیا اٹھایا ہوتا ہے؟ علم. پھر کچھ بچوں نے کیا اٹھایا ہوتا ہے؟ ایک تابوت اٹھایا ہوتا ہے. پھر کچھ بچوں نے کیا اٹھایا ہوتا ہے؟ شہزادہ علی اصغر کا. اسی طرح ہی کچھ لوگوں نے ذوالجناح کی رکابیں پکڑی ہوتی. اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تشبیہ دے رہے ہیں. ہم کیا دے رہے ہیں؟ ماحول سازی کر رہے ہیں کہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ یہ ہم کس عقیدت و احترام سے اٹھا کر جلوس میں لے کے آ رہے ہیں. تو شہید ڈاکٹر اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں ایک خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہ دیکھیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیا سنتے آ رہے ہیں؟ کہ سید الشہداء نے میدان کربلا میں بھی نماز کو اول وقت پر ادا کیا. اور روایات میں ہے، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. ایک صحابی ہیں جن کو غالباً سعد یا سعید کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اپنی پوری جان پیش کر دی کہ جب سید الشہداء نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے برگزار ہوتے ہوئے انہوں نے تیروں کو پہلے اپنے سینے پہ لیا تاکہ جماعت قائم رہ سکے. تو ان شہداء نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم عزاداران سید الشہداء سڑکوں پہ آ کر وقت کے امام کو پرسہ پیش کر رہے ہوں، ماتمداری کر رہے ہوں، تو اسی دوران کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے ایک اس نماز کی شبیہ بھی کر کے دکھائیں کہ جو نماز سید الشہداء نے تپتی ریت پہ پڑھی، نیزوں اور تلواروں کے سائے میں پڑھی. آج بہت سے لوگ کہتے ہوں گے بھائی کیا ضرورت ہے اس روز عاشوراء، اگر یہ نماز کسی ٹھنڈی مسجد میں پڑھ لی جائے. بھائی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک سنت حسنہ ہے. اب میں وہ واقعہ نقل کر دوں کہ اس دور میں جو بھی انتظامیہ کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ مولانا صفدر صاحب کو اپروچ کی. انہوں نے کہا بھائی یہ جوان ہمارے قابو آنے والے نہیں ہیں. انہوں نے جا کر صفدر صاحب سے ٹائم لیا اور وہ بھی جو بھی اس وقت انتظامیہ کے لوگ تھے انہوں نے جا کر صفدر صاحب کو پکڑا اور کہا کہ ایک جوان ہے جو بہت متحرک ہے، اس کو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا خیال کر لو.
اس طرح آپس میں تفرقہ ایجاد ہوگا. تو وہ شہید جب صفدر صاحب کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مجھ پر باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں. میرا باپ وہ ہے جو مجھے اس دنیا میں لے کے آیا, لیکن آپ میرے وہ روحانی باپ ہیں کہ جس نے مجھے وضو کرنا سکھایا اور میری تربیت کی, مجھے اس نماز سے عشق سکھایا. اگر ہم یہ کام اسلام کے عین مخالف کر رہے ہیں اور حق پر نہیں ہیں تو ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے عین مطابق یہ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے. ایک دعا مل کر صلوات پڑھ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. تو پیارے بچوں, آج ایک نتیجہ لے لیا ہم نے اس سے, کیا کہ اگر ہم اور آپ روزے عاشور ماتم کر رہے ہوں, تھکاوٹ چاہے ہو چکی ہو, اور ہمیں اس تپتی گرمی کے اندر نماز ظہر باجماعت ان ماتمیوں کے ساتھ ادا کرنی پڑے اور اس کو منظم کرنا پڑے, تو اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے, کیونکہ یہ بصیرت افزائی ہوئی ہے. ماضی میں ان چیزوں کا خیال اس انداز میں نہیں رکھا جاتا تھا, اور یہ ایک اگلی نسل تک پیغام منتقل ہونا چاہیے. اب اپنی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ پیارے بچوں, ہماری جو گفتگو تھی ہم کہاں تک لے کر آئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ آج ہم کوشش کریں گے نصیحت اور وصیت کو ایکسپلین کر سکیں, اور اگر پرانی مجالس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا تحلیل کریں تو ہم نے آپ کو دو ہی قوتیں بتائی تھی. کون کون سی قوت تھی؟ حزب اللہ اور اگر آج کے دور میں کوئی ہمیں کہہ رہا ہو کہ ڈیکورم خراب ہو جائے گا, فلاں چیز آگے پیچھے ہو جائے گی, ایسا کرو اس نماز کو جلدی کر لو یا برگزار نہ کرو, تو وہ کون سے گروہ کا ممبر ہوگا؟ تو ہم نے کس کا ممبر بننا ہے؟ ہم نے اور آپ نے وہ کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ کیا کر سکیں؟ نماز کو ادا کر سکیں. اسی طرح ہی ایک اور جملہ آپ جوانوں کے درمیان, اور پھر تیزی سے آگے کی جانب. جو آج میں نے پڑھنا تھا وہ تو مجھے لگتا ہے کل پڑھنا پڑے گا, صرف ان بچوں کو ایک پیغام دینے کے لیے. پیارے بچوں, جب ہم اس منبر پر یا ان نوحوں کے درمیان مختلف لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نصیحت کا فکر اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا تھا. مل کر صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ دکتور رفیع ایران کے ایک مشہور خطیب ہیں. وہ اپنی گفتگو میں خود نقل کرتے ہیں کہ مجھے کافی دفعہ یہ توفیق حاصل ہوئی کہ رہبر شہید کے حسینیہ میں جاؤں اور وہاں پر مجلس اعضاء سے خطاب کروں, اور پھر وہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ واقعہ ان سے لائیو بھی ایک دفعہ سنا ہوا ہے اور ایک دفعہ یوں ویڈیو کے اندر, جس میں کہتے ہوئے ان کی اپنی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں باقی ایام میں تو ٹھیک تھا کہ حسینیہ میں کثیر تعداد میں لوگ ہیں اور ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اور ایک پیغام منتقل ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کرونا کے ایام تھے تو ہم چندین لوگ تھے, انگشت شمار. اس حسینیہ میں رہبر کی تاکید تھی, میں حاضر ہوا, رہبر نے کہا, میں ممبر میں بیٹھا,
جب میں ممبر میں بیٹھا تو رہبر جیسی شخصیت کیسے بیٹھی ہوئی ہے نیچے، تو کہنے لگے مجھ سے رہ نہ گیا، اور میں نے کہا کہ مجھ جیسے کی گفتگو، تو رہبر وہاں پر یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ در حقیقت جب اس ممبر حسینی پر کوئی بھی آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وائز بن کر کیا کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے علمی لیکچر دینا، کیا کرنا، علمی لیکچر دینا، علمی ارتقاء کا باعث بننا، لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک وائز آتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، در حقیقت ہو سکتا ہے کہ وہ علمی اعتبار سے ہم سے کم بھی ہو اور وہ باتیں جو کر رہا ہو وہ ریپیٹڈ بھی ہوں، لیکن اگر وہ وائز بعمل ہوتا ہے تو اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ نقل کرتے ہیں کہ حوزے کی اور عظیم شخصیات میں سے کہیں آیت اللہ بروجردی کے کچھ واقعات نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت انسان کا دل جو ہے نا، پیارے بچوں آپ نے ایک ایگزامپل دیکھی ہے، لوہے کو کبھی دیکھا ہو کہ پینٹ کے بغیر پڑا ہو تو اس لوہے کو کیا لگ جاتا ہے، یعنی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اصل اپنی ماہیت ہی چینج کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے، چینج کر لیتا ہے۔ تو اسی مثال کی تشبیہ انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجلس عزا برپا ہو تو بزرگان کی یہ روش رہی ہے کہ وہ اس مجلس حسین میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اس ذکر کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اپنے آپ کو اس سانے میں لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جب اس ذکر کو ہم سنتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوا تھا وہ مٹ جاتا ہے، اور ہمارا قلب آمادہ ہو جاتا ہے اپنے خدا کی بات سننے کے لیے اور اپنے وقت کے امام کی بات سننے کے لیے۔ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آج جو مجلس مجھے پڑھنی تھی وہ تو بالکل رہ گئی، فقط میں تبرکاً دو باتیں اس میں سے ضرور آپ جوانوں کی گوش گزار کروں گا، اور پھر تیزی سے، کیونکہ ایام عاشورہ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دل کربلا کی طرف منقلب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سید الشہداء نے مدینہ سے جب سفر اختیار کیا ہے مکہ تک اور پھر کربلا تک، تو سید الشہداء نے مختلف مقامات پر کیا دیے، خطبے دیے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی زین بھائی کے توسط سے کہ آئندہ ان بچوں کے لیے فقط و فقط امام کے ان خطبات کا ترجمہ نقل کیا جائے، تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ میرے آقا نے کس انداز میں مدینہ سے رخصت کر کے مکہ تک آئے اور مکہ سے رخصت کر کے کربلا تک آئے۔ بس میں امام کے خطبے میں سے ایک خطبے کا کچھ لب لباب، کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ خواہش ہوگی کہ اسی کے اوپر بات کر سکیں آپ کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کیونکہ آج 6 محرم گزر رہی ہے، یعنی 7 محرم کا دن قریب آ رہا ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ 7 محرم سے خیمہ حسینی کے لیے پانی بالکل بند کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ چرند و پرند اور حیوانات تو اس پانی سے سیراب ہو رہے تھے، اور کون؟
تشنہ لب تھے وہ آل رسول تھے. جوں جوں یہ وقت کربلا روز عاشورہ قریب آ رہا تھا، میرا آقا وقتاً فوقتاً مختلف خطبات پیش کرتا ہے. میں اپنے آقا کے اس خطبے کے چند اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ حسین جو فرزند علی ہے، کیسا فرزند علی ہے کہ جس کے بابا کی جنگیں خود گواہی دیتی ہیں. مجھے موقع ملا، میں نے آپ کے سامنے واقعات کو بیان کرتے ہوئے جنگ نہرواں کا ذکر کیا تھا. یاد ہے بچوں کہ جب اس ملعون نے پانی پہ قبضہ کر لیا تو میرے مولا نے اس پانی کو آزاد کروایا. اس اگر جنگ کے واقعات کو آپ سنیں تو آپ کو ملے گا کہ تاریخ میں لوگ ایسے گزرے تھے کہ انہوں نے مولا متقیان امام علی علیہ السلام سے کہا، اے علی، یعنی غربت علی دیکھیں کہ مولا ایک جنگ کے لشکر کو لے کے کہاں پہنچے ہیں؟ صفین میں، اور ایک بڑا لشکر مولا کے ساتھ ہے. اور جب مولا وہاں پر پہنچتے ہیں تو فوراً مقابلے والوں کو مارنا شروع نہیں کر دیتے. مولا مختلف طریقوں سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ کیونکہ خود عبد خدا ہیں، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر انبیاء نے بھی کوشش کی ہے کیا کرے؟ نصیحت کریں، تمام حجت کریں. مولا متقیان جب ان ایام کو وہاں گزارنا شروع کرتے ہیں تو جب چند روز گزر جاتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے تو ان میں سے کچھ لوگ آ کے مولا متقیان سے کہتے ہیں، اے علی، یا تو آپ ڈر گئے ہیں، یعنی آپ کے اندر کیا آ گیا ہے؟ ترس آ گیا ہے، خوف آ گیا ہے. پھر اگلا فقرہ کیا کہتے ہیں؟ اے امام المتقین، یا آپ تردید کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سامنے بھی کلمہ گو ہیں. میرا مولا کہتا ہے، واللہ، علی کی جوانی اس چیز کی گواہ ہے کہ علی کبھی میدان سے بھاگا نہیں ہے. علی کی تلوار نے منافقین کو قتل کیا ہے، اور علی کو پروردگار نے وہ تلوار عطا کی ہے جس سے خیبر بھی فتح ہوا ہے. اور میرا مولا پھر کہتا ہے کہ اگر تردید کرنی ہوتی تو جنگ جمل ہوتی کہ جس میں خود زوجہ رسول شامل تھی. میرا مولا پھر کہتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ تم نے نہیں سنا ہوا کہ میرے رسول نے کیا کہا تھا؟ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا. اس علی کا فرزند ہے سید الشہداء. میرا مولا جوں جوں روز عاشور قریب آ رہا ہے اپنے اصحاب کو لیتا ہے اور پھر ایک خطبہ کہتا ہے. میں عاشور کے دن والے خطبے کے کچھ اقتباس پیش کرتا ہوں. میرا وہ مولا کہ جو ان کو مخاطب کرتا ہے اور پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر میرا مولا قرآن کی جو آیات پڑھتا ہے ان کا مفہوم کچھ یوں ہے. میرا مولا ان کو دعوت دیتا ہے، اس سے پہلے پھر کچھ جملے یوں کہتا ہے
اے لوگو تم میری بات سنو، میرا دل کہتا ہے کہ میں تم کو کیا کروں؟ نصیحت کروں، میں تم کو نصیحت کروں اور اپنی حجت تمام کروں۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنا ہے تو میرے قتل میں جلدی مت کرو، کیونکہ میں اس میدان سے کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان ہوں۔ فقط تم سے یہ کہتا ہوں کہ میری ان نصیحتوں کو سن لو۔ میرا مولا انہیں پھر مخاطب کرتا ہے اور کہتے ہیں اے لوگو تم میری پہلے نصیحتیں سنو، اگر میری نصیحتیں تمہیں سمجھ آ جائیں تو پھر میرے قتل سے گریز کرنا، اور اگر وہ نصیحتیں تم پر نہ آئیں تو تم اپنے عمل کو انجام دینا، لیکن میرے قتل میں جلدی مت کرو۔ مقتل کے جملے ہیں، مقتل کچھ یوں لکھتا ہے کہ جب میرے مولا اپنے جوانوں کو ان کے مقامات دکھا رہے ہیں، اور جب میرا مولا ان جملوں کو کچھ یوں کہتا ہے ان اللہ و ان الیہ راجعون، ہم تیزی سے موت کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو جب میرے مولا کے پاس ان کے شہزادہ علی اکبر پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرا مولا کہتا ہے اے میرے لال ہم اس طرح سے حق پر ہیں کہ جس طرح سے کوئی حق پہ نہ ہوگا۔ تو پھر وہ تاریخی جملہ جو شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کو کہتے ہیں اے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو اس بات میں کیا خوف ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ اور یہاں تک کہ جب شہزادہ علی اکبر اجازت مانگتے ہیں اے بابا مقتل میں جانے کی اجازت دے دے، میں نے کل نقل کیا مقتل کے جملے ہیں، سید الشہداء نے شہزادہ قاسم کو اجازت دینے میں بہت دیر لگائی، لیکن اس شہزادہ علی اکبر کو اجازت دینے میں بالکل دیر نہ لگائی، بس یہ کہا ہوگا جاؤ اس پھوپھی اماں سے اجازت لے لو کہ جس نے تمہیں ماں کی طرح پالا، نہ جانے کتنی ہی مشکل سے اس شہزادے کو خیموں سے رخصت کیا ہوگا، بس یہ شہزادے کا اپنے ذوالجناب اپنے گھوڑے پر سوار ہونا تھا اور پھر مقتل کی جانب چلنا تھا۔ مقتل کے جملے ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر مقتل کے جانب آگے بڑھے، دیکھتے کیا ہے کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ضعیف باپ اپنے آپ کو پیچھے لے کے آتے ہیں۔ دل یہ کہتا ہے کہ سید الشہداء نے حال دل سے یہ کہا ہوگا اے علی اکبر تیرا بھی اگر کوئی جوان ہوتا وہ علی اکبر جیسا تو پھر میں دیکھتا کہ کیسے اس جوان کو موت کی جانب رواں کرتا۔ بابا اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے اے بیٹا مقتل کی جانب جا، لیکن مڑ مڑ کر اپنے باپ کو اپنی زیارت ضرور کروا، کیونکہ جب مولا نے علی اکبر کو میدان میں بھیجا تو وہ لباس زیب تن کروایا، وہ امامہ زیب تن کروایا، اور جملے کچھ یوں کہے اے تاریخ گواہ رہی میں آج اس کو بھیج رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر ہے کہ جب مجھے اپنے جد کی
دل چاہتا تھا تو اپنے بیٹے کی زیارت کرتا تھا. آج اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں اپنے جد کی جرح ہے. اور پھر وہ وقت بھی آنا تھا کہ جب سید الشہداء نے مقتل سے واپس آتے ہوئے اپنے شہزادے کو دیکھا. مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، نہ جانے کس طرح مصائب پڑھنے والے ان جملوں کو پڑھ لیتے کہ پیاس کی تیزی تشنگی تھی. یقین مانیے کہ سید الشہداء کربلا کے سب سے تشنا تھے. اس لیے تشنا تھے کہ انہوں نے بارہا ان لائنوں کو نصیحت کی، واعظ کیا کہ کسی طرح یہ حق کی جانب پلٹ آئے. کہ جب شہزادہ علی اکبر نے کہا اے بابا ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے تو دیکھیے میں کیا ان کا حشر کرتا. جملے کچھ مقتل کے ایسے ہیں کہ میرے مولا نے علی اکبر کو آغوش میں لیا، اپنی زبان کو اپنے جوان کے منہ میں دیا. جیسا ہی زبان کا منہ میں آنا تھا علی اکبر ہوش میں آ گئے. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشتر ہے. بابا نے کچھ یوں کہا ہوگا اے میرے لال تمہارے جد علی تمہیں حوض کوثر میں سیرا کریں گے. ماتم حسین.